ایک عورت ہمارے گھر کے سامنے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے جن کے ساتھ وہ روز شام کو اپنی چھت پر کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں بھی ہر روز اپنی چھت پر شام کو اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں اس کو اشارے کرتا مگر وہ اگنور کر دیتی تھی۔ اس بات کو 6 مہینے گزر چکے تھے مگر وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ تب میری عمر 18 سال تھی۔ تب وہ مجھ سے کافی زیادہ بڑی تھی، اسی لیے شاید وہ مجھے بچہ سمجھ کر اگنور کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بخار ہونے کی وجہ سے میں چھت پر نہیں جا سکا تو عورت میری عیادت کے لیے میرے گھر چلی آئی اور میرا حال چال پوچھ کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس کا میری عیادت کو آنا میرے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے احساس ہے۔ پھر میں جب اگلی شام چھت پر گیا تو وہ اشاروں میں میرا حال پوچھنے لگی۔ میں نے اسے اشاروں میں بتایا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں تو وہ مسکرانے لگی۔ 2 دن بعد ایک پرچی پر میں نے اپنا نمبر لکھ کر اس کی چھت پر پھینکا اور پھر اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی تو وہ ہنسنے لگی اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تم ابھی بچے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو اور کس سے کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگی کہ طلاق شدہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا اور میں طلاق شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اچھے لڑکے ہو اور ہم دوستی تک رہ سکتے ہیں۔ میں نے اس سے مزید شادی کی ضد کی تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ شادی کی بات کی تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ میں وہاں پر چپ ہو گیا اور ہم دوست بن کر رہنے لگے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ایک رات ہماری فون پر بات ہو رہی تھی کہ اس نے بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے کیونکہ اس کے امی ابو شہر سے باہر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور اسے دروازہ کھولنے کو کہا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی ضد کر لی۔ میں پوری رات گھر کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ 2 گھنٹے کی ضد کے بعد آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا، لیکن آج مجھے اپنی اس ضد پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس دن اپنی ضد چھوڑ کر بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی میں اندر چلا گیا۔ وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ پھر اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ مجھے کسی نے اس کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس شخص نے پورے محلے میں مسئلہ کھڑا کر دیا۔ سارے محلے والے اکٹھا ہو کر اس کے گھر آ گئے۔ میں چھپ گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ میرے گھر والے بھی محلے والوں کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے گھر لے گئے اور میرے ابو نے میری بہت بے عزتی کی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے ورنہ میں زہر کھا لوں گا اور مر جاؤں گا۔ میرے گھر والے مان گئے اور اگلی صبح اس عورت کے ماں باپ واپس آنے پر محلہ میں پنچایت بیٹھ گئی۔ پنچایت میں سب آ گئے تھے مگر وہ اور اس کے ماں باپ نہیں آئے۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ اس عورت نے زہر کھا لیا ہے۔ میں وہاں سے اس کے گھر کی طرف بھاگا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکی تھی۔ اسے اس دنیا سے گئے 8 سال ہو گئے ہیں لیکن میں آج تک اسے بھول کر کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ مجھے آج بھی یہ بات اندر سے کھا جاتی ہے۔ کاش میں اس دن ضد نہ کرتا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ اس سے بڑا درد کیا ہوگا کہ میری وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ دیکھیں، محبت کرنا کوئی گناہ نہیں۔ جب سچی محبت ہو جائے تو وہ رنگ روپ، امیر غریب، کالا گورا یا عمر میں فرق محبت میں نہیں دیکھا جاتا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ وہ محبت کو ہوا سمجھتے ہیں تو کہہ دینا چاہیے
ہاں بدن چاہیے لیکن تا قیامت چاہیے۔